من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد یہ عظیم الشان کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں سے ایمان کی روشنی کی جانب ان کے رب کی توفیق سے اس رستے کی طرف نکالیں جو ہے اور جو کچھ زمین میں اور کافروں کے لیے تو ہلاکت ہے شدید عذاب کی۔ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے بدلے میں، اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے رستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں دور کی گمراہی میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت قرآن کے نزول کا مقصد نہیں سمجھ سکی. انہوں نے صرف اتنا مقصد سمجھا کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے. اسے ریشمی کاغذ میں لپیٹو، خوشبو لگاؤ، چوم کے آنکھوں سے لگا لو، اور کسی اونچی جگہ پہ اسے رکھ دو. اس کی طرف یہ ظاہری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کی اکثریت کا قرآن کے بارے میں یہی خیال ہے. علموں کو بلاؤ اور اس میں قرآن کا ختم کروا لو. یا کسی بیماری میں پلیٹوں پہ لکھ کے کھول کھول کے اس کی آیتوں کو پی جاؤ. ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے انہوں نے قرآن کے نزول کا یہی مقصد سمجھا ہے. آپ میری اس بات کی تائید کریں یا نہ کریں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کی اکثریت نے قرآن کے ساتھ بڑے ظلم کا رویہ رکھا ہے. اس سے بڑی زیادتی اس کتاب کے ساتھ کیا ہوگی کہ نیا کاروبار شروع کریں، دکان بنائیں، فیکٹری بنائیں، اس میں کسی مدرسہ سے طلبہ لائیں، انہیں کہیں کہ قرآن پڑھو، تو
تو جب وہ طلبہ اس فیکٹری میں، دکان میں قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ آیت ضرور تلاوت کرتے ہیں کہ پورا تولہ کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، لینے کے بٹے اور دینے کے بٹے اور، یہ قوم شعیب کا رویہ اختیار نہ کرو۔ اسے فساد فی الارض قرار دیا، فساد فی الارض۔ یقیناً وہ طلبہ اس دکان میں بیٹھ کے یہ آیتیں تلاوت کرتے، یہ آیت بھی پڑھتے ہوں گے کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ سود کھانا چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ میرے اس منع کرنے کے باوجود اگر تم باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار۔ یہ بڑی دھمکی ہے جی، بڑی وعید ہے۔ تو یقیناً وہ طالب علم وہ آیتیں اس دکان میں پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھیں گے تو یہ آیتیں تو آئیں گی۔ کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جو بھی ناجائز طریقہ ہے نا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال، مسلمان کا نہیں، کسی کا، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، نہ دباؤ۔ اسی جگہ پہ کہا کہ لوگوں کی ملکیت، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے مال کو بطور رشوت حاکموں تک نہ پہنچاؤ، منع کیا قرآن۔ رشوت کا کاروبار نہیں کر، سود کا کاروبار نہیں کر، یہ سب قرآن میں ہے۔ فیکٹری کا مالک اور دکان کا مالک عملی طور پر طلبہ سے کہتا ہے تم برکت کے لیے پڑھ دو، میں نے پورا تولنا، تم برکت کے لیے قرآن پڑھو میری دکان میں نے سچ بولنا کوئی، میں نے سودی کاروبار چھوڑنا۔ اس سے بڑا ظلم اس کتاب کے ساتھ کیا ہو جو ماننے والے کر رہے ہیں، ماننے والے۔ غیر مسلم تو اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا، انہیں اس لیے احترام کرنا چاہیے قرآن کا کہ ایک بہت بڑا مذہب اسے آسمانی کتاب مانتا ہے، تو انہیں مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ تو اسے کتاب بھی اللہ کی نہیں مانتا۔ جو اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، غلافوں میں لپیٹتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ نہیں دیتے، ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جی؟ یہی نا کہ یہ صرف کتاب برکت ہے، میں اس کے کتاب برکت ہونے سے انکار نہیں کرتا، نہ میری مجال ہے کہ میں اسے مبارک نہ مانوں۔ کتاب برکت یقیناً ہے، اس کے ایک حرف پڑھنے پر
اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تلاوت کی نیت سے اگر الف لام میم پڑھتا ہے نا، اللہ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کتاب برکت تو ہے، اس سے انکار نہیں، بڑی مبارک کتاب ہے۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میں سمجھا سکا ہوں اپنی بات، کہ یہ صرف کتاب برکت نہیں، یہ ہے میرا نقطہ۔ کتاب برکت تو ہے، لیکن صرف کتاب برکت نہیں، جس طرح عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، کتاب برکت ہے، آنکھوں سے لگاؤ، چومو، غلافوں میں لپیٹو۔ کوئی تقریب شروع کرنی ہے تو اس کے شروع میں تلاوت کر دو۔ وہ مخلوط، آپ بھی نے محفلیں دیکھی ہوں گی، مخلوط محفل ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ تلاوت شروع ہوئی تو ہماری ماؤں بہنوں نے تھوڑے سے دوپٹے اپنے، یوں ہی تلاوت ختم ہوئی، چل بھائی۔ یہی عمل ہے اس کتاب کا۔ میرا نقطہ یہ ہے جس پر میں تھوڑی سی گفتگو آج کی محفل میں کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ یہ میرا نقطہ ہے، یہ میرا کہنا ہے۔ کتاب برکت بعد میں، صحیفہ ہدایت کیا ہے؟ پہلے۔ اس کے نزول کا مقصد تھا لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ منع کرتا ہے قرآن، سود نہ کھاؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، لوگوں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ باندھو، کسی کو ناحق قتل، کسی کو ناحق قتل کرنا، مومن کو نہیں، کسی کو بھی، چاہے وہ کافر ہے۔ جس نے ایک جان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پورے جہان کو قتل کر منع کیا۔ تو یہ صحیفہ ہدایت پہلے ہے، کتاب برکت بعد میں۔ جگہ 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 اس کی رہنمائی کی ہے۔ یہ آیت جو میں نے سورۃ ابراہیم کی پڑھی، یہ سورۃ ابراہیم کی ابتدا ہو رہی، کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے نزول کا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یا تخرج کا تو ذرا معنی کریں جی، خارج، خروج، اخراج، تو اردو میں استعمال ہوتا ہے یار، خارج، اخراج، نکلنا، نکالنا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، کہاں سے؟ شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، الحاد کے اندھیرے، رب کی نافرمانیوں کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو شرک و کفر کے اندھیروں سے الی النور، کس کی طرف؟ قرآن نے تو اپنے نزول کا مقصد یہ بیان کی کہ رہنمائی کی جائے لوگوں کی، شرک چھوڑ دیں، وہ کفر سے باز آ جائیں، رب کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، زندگی قرآن کے احکام کے مطابق گزاریں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ ان ھذا القرآن یہدی، اس کا معنی کرنا پڑے گا، بے شک یہ قرآن یہدی کیا دیتا ہے؟
للتی ہی اقوم، اس رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو رستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں؟ چلو ایک آسان سی آیت پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو بھی دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ پڑھیے گا میرے ساتھ، آپ کو مجھے امید ہے اکثر لوگوں کو آیت یاد ہوگی۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے نا، اللہ ہمیں نصیب کرے، ہم سب کو اللہ نصیب کرے، صحت کے ساتھ نصیب۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف گامزن کرنا، سب سے سیدھے رستے کی رہنمائی کرنا، جنت کا راستہ دکھانا۔ یہ کتاب برکت بعد میں، صحیفہ ہدایت پہلے۔ اس سے بھی ایک آسان آیت پڑھ دیتا ہوں یاد، وہ تو آپ سب کو یاد ہے، سورۃ بقرہ کی ابتدا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ کرتے رہے لوگ شک، لیکن حقیقتاً اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کرتے رہے لوگ، ہے لا ریب کتاب، اس میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی عیب نہیں اس کتاب میں۔ یہ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ پھر کیا لوگوں نے اس میں شک نہیں کی؟ آج شک نہیں کرتے۔ عیسائیوں نے کتابیں لکھی، اس قرآن کی غلطیاں نکال، یہ جگہ غلط ہے، یہ جگہ غلط ہے، یہ جگہ غلط ہے، یہ جگہ غلط۔ ایک آپ کو ہی بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جی، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ کا بھی کوئی اللہ ہوا نا جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے۔ شک کرنے کا کیا، بکواس کرنے کا کیا ہے؟ کوئی بندہ بک دے، پھر اللہ کا بھی کوئی اللہ ہوا نا جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے۔ تم جو کہتے ہو یہ رب کا کلام ہے، اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اب ان پاگلوں کو کون سمجھائے کہ اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، ایسی سورت جس میں رب نے اپنے سے مانگنے کا لوگوں کو طریقہ سکھایا ہے۔ یوں مانگا کرو مجھ سے، تعلیم المسئلہ۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دروازے پہ آؤ، اپنی حاجت پیش کر دو، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یا اللہ مجھے شفا دے دے، کوئی طریقہ نہیں۔ مجھے قرضے سے نجات دے دے، رہائی بخش دے، یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میں تمہیں سورت فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ مزہ نہیں آیا داتا ہونے کا؟ دے بھی رہا ہے، مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ یوں مانگا کرو۔ اللہ نے کہا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی حاجت پیچھے کر دے،
اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی گزارش التجا پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کرنی شروع کر دے۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ اب الحمدللہ سے پہلے کیا ہوگا؟ قولو، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم کہو الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اعتراض کا کیا ہوتا؟ اعتراض کرنے والوں نے قرآن پہ اعتراض کی جو لا ریب کتاب ہے۔ شک تو اس میں ہو نہیں سکتا، لیکن لوگوں نے شک نہیں کیا اس پر، اس میں شک نہیں کیا، لوگوں نے شکوک پیدا کیے، شبہات پیدا کیے، اور لوگوں کو جو مسلمانوں کے رہنما ہیں انہیں جواب دینا پڑ گیا ہے، جس طرح میں نے اب جواب دیا آپ کو۔ الحمدللہ سے پہلے کیا کہیں گے؟ قولو، اللہ کہہ رہا ہے تم کہو الحمدللہ، قولو، تم کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اعتراض ختم ہو گیا۔ آج کل ایک بڑی بحث چلی ہوئی، کچھ ہمارے اپنے، انہوں نے بھی اس بحث میں حصہ لینا شروع کیا۔ صحابہ پہ تو الزام ہی کوئی نہیں، تو پھر صحابہ کا کوئی وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ وکیل تو تب ہوتا ہے جب صفائی پیش کرے وہ، تو صحابہ کی صفائی کیا پیش کرنی؟ تو یہ وکیل صحابہ کا لقب جو ہے یہ صحیح نہیں۔ ہم نے کوئی لوگوں کی منتیں نہیں کی، یا ہم نے لوگوں کو پڑھایا ہو کہ ہمیں وکیل صحابہ کہو، ہم نے کبھی نہیں کہا، اور ہمارا مزاج بھی نہیں ہے، خدا گواہ میرا مزاج نہیں ہے بالکل۔ یہ نعرے نورے استقبال پھول پتیاں شتیاں، نو، بالکل نہیں۔ میرے ڈرائیور سے اگر آپ کی کبھی بات ہو تو اس سے پوچھنا کہ میرا مزاج کیا ہے۔ میں اسے فضول حرکتیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح حرکتیں نہیں ہیں، زندہ باد اور مردہ باد اور یہ اور وہ اور آوے آوے تھے جاوے جاوے، یہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ چونکہ مجھ میں اچھی صفت سمجھ لیں یا کسی کو اچھی نہ لگے تو وہ بری صفت سمجھ لے کہ صحابہ پر جب کوئی الزام غلط لگایا جاتا ہے تو ہم اس کی صفائی پیش کرتے ہیں، ہم ان کے دامن کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، خاص کر کے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی۔ کوئی کیوں بکواس کرے، کیوں جرت کرے، اہل سنت کہلا کے جرت کیوں کرے؟ یا تو اہل سنت نہ کہلائے، جائے جہاں جانا چاہتا ہے اس دائرے سے نکلے۔ اہل سنت کہلا کے معاویہ کو صحابی مان کے کون ہوتا ہے؟ ان پر تنقید کرنے والا، ان کی غلطیاں گنوانے والا، ان کو خاطی کہنے والا، باغی کہنے والا، کنبہ پرور کہنے والا کون ہوتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی یہاں کہا، اب بھی کہتا ہوں، میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونا ہے۔ آپ کے فیصلے بھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے علماء اور شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں یا قیامت کے دن ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، تیرے میرے فیصلے ہونے پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ تو کون
کون ہوتا ہے صحابی پر تنقید کرنے والا؟ تو اپنی نہ بیڑ، تیرے ساتھ مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ گنواتا رہوں، ٹوکتا رہوں ان کو؟ یہاں مجمع میں اگر کچھ علماء صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، یہ محراب میں مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، صبح کی نماز ہو رہی ہے، محراب میں امام صاحب پڑھ رہے ہیں، 3-4 صفحے پیچھے ہیں، ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے اس ستون کے قریب آیا، ابھی وہ نماز میں شامل نہیں ہوا، اس نے قرات سنی، اسے محسوس ہوا کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، اس نیت بنن تو پہلے لقمہ دیتا وہاں سے، ابھی اس نے نیت نہیں باندھی، ابھی نمازی نہیں بنا، لقمہ دیا، امام نے اس کا لقمہ سن کے اٹھا لیا۔ پوچھو جاؤ علماء سے، نماز ہو گئی کہ ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گئی نماز۔ کیوں؟ اس کا رتبہ کم تھا، وہ ابھی نمازی نہیں بنا تھا، تے رتبہ ایڈا بھی کم نہیں، چند قدم اٹھا کے اس نے وہ رتبہ حاصل کر لینا تھا۔ تو مر کے تے وت جم کے آویں نا تاوی تو صحابیت دا رتبہ نہیں پا سکتا، اس نے رتبہ چند قدموں کے بعد پا لینا تھا، ایڈا بھی کوئی کام نہیں سی، دور بھی نہیں۔ اس نے لقمہ دیا، امام نے اٹھا لیا، نماز گئی۔ کیوں؟ اس کا رتبہ کم تھا، کم رتبے والا امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، تو صحابہ کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے، تو کر کے تو کون ہے؟ یہ کہنا کہ صحابہ پہ تو الزام ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں نہیں رہتے، آپ فیس بک نہیں دیکھتے، آپ نے فریقین کی کتابیں ابھی نہیں پڑھی۔ معاویہ کی فضیلت میں حدیث کوئی نہیں، معاویہ کاتب وحی کوئی نہیں، ان کے لیے میرے آقا نے دعائیں کوئی نہیں مانگی، فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں حدیث کوئی نہیں، فلاں بزرگ کہتے ہیں، کال کٹورے اٹھاؤ، فلاں بزرگ کا قول یہ ہے، اور فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے، اور فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے۔ صحابہ کو بزرگوں کے اقوال میں ہم نے نہیں دیکھنا، صحابہ کو مصطفیٰ کے فرمان میں ہم نے دیکھنا ہے۔ فلاں بزرگ یوں کہتے ہیں، پہلے فیصلہ کرو بڑے بزرگ کون نے؟ چلو بزرگاں دی مننی ہے نا، بزرگوں کی مانتے ہیں یار، فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ یا معاویہ؟ بولو کون بڑا بزرگ ہے؟ پہلے فیصلہ تو کرو۔ جن بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہو نا، اور ان اقوال کی روشنی پر معاویہ پہ تنقید کرتے ہو، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، وہ بڑے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا، بڑے لوگ ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن ان بزرگوں جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے، ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب معاویہ کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ صحابی ہے، اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے، اس نے میرے نبی سے مصافحے کیے ہیں، اس نے میرے نبی سے معانقے کیے ہیں، وہ سواری پہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھا، جن پہ آقا اپنے قدم رکھا کرتے تھے۔ کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جن سے میرے نبی کے زخموں کو پوچھا جاتا تھا، کاش ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہم وہ پتھر ہوتے جس پر نبی قدم رکھتے، ہم وہ ٹاکیاں ہوتے جس سے آپ کے زخم پوچھے جاتے، ہم یہ آرزو کرتے ہیں۔ اور تنقید کن پہ ہو رہی ہے؟
جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تنقید کن پہ کر رہے ہو یار؟ جن سے میرے نبی مشورے کر رہے ہیں، شاورہم فی الامر، میرے نبی کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ مشورے ہو رہے ہیں، میرے نبی ان سے مشورے کر رہے ہیں، میرے نبی پر وہ جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ تیرا باپ قتل ہو گیا، اس نے کہا ما فعل برسول اللہ، مجھے باپ کی شہادت کی خبر دینے والے، مجھے یہ بتا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں پہ تنقید کرتے پھرتے ہو۔ اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا ما فعل برسول اللہ، اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تصور تو کرو، بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ باپ، بھائی، بیٹا، چھت اڑ گئی، بازو کٹ گیا، وہ کہتی ما فعل برسول اللہ، کسی کی نہیں سنتی۔ کہنے والے نے کہا تیرا سرتاج بھی شہید ہو گیا، خامد سر سے چھت اڑ گئی، اور میرے نبی کی ماننے والی نے کہا میں اپنے سرتاج کی بات، کائنات کے سرتاج کی بات کرتی ہوں، مجھے یہ بتا میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحیح ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، مجھے دکھاؤ۔ گئی، میرے آقا کے چہرے، شرم کرو صحابہ پہ تنقید کرنے والوں، کہاں سے لاؤ گے وہ آنکھیں جو میرے آقا کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھیں، کلمہ پڑھتے تھے، زیارت کرتے تھے، میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت، چار غم ہیں، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلالو، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، کوئی مصیبت۔ اس آسمان نے میرے نبی کے یاروں جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے، اور یہ آسمان قیامت کی صبح تک میرے نبی کے یاروں جیسے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اشارہ کروں اور مزہ لیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، رب اسے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ سارا گھرانہ نبوت کی خدمت میں لگا ہوا، تم تنقید پہ لگے ہوئے۔ جو کہتے ہیں صحابہ کی وکالت کی ضرورت نہیں، وہ جہالت کے اندھیروں میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے، اور نبی کی بیٹی 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے، میں نے تو صرف یہی کہا کہ وہ خود کرسیوں پہ بیٹھے تھے، وہ تو 7 لفظ بھی ایک اور بولتے ہیں جو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ممبر پہ ابو بکر و عمر کے لیے بولوں یا اسے نقل بھی کروں۔ 4 گھنٹے نبی کی بیٹی دھوپ میں کھڑی رہی، حضرت علی پتہ نہیں کہاں تھے، بیوی دھوپ میں کھڑی ہے عدالت میں، اور شوہر نامدار جو فاتح خیبر بھی ہے، بدر و احد کا غازی بھی ہے، خندق کا ہیرو بھی ہے، بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، دلیر بھی ہے۔ سچی سچی بات کرو، آپ کا دل مانتا ہے کہ حیدر کرار کی بیوی کے ساتھ عدالتوں میں یہ سلوک ہو سکتا ہے؟ مانتا ہے آپ کا دل؟ میرا دل تو نہیں مانتا۔ غیرت مند ہے۔ پھر صحابہ ہیں، زیادتی ہو رہی ہے نبی کے گھر والوں پر، نبی کی بیٹی پر، نبی کے نواسوں پر، اس کا حق مارا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سلیمان کا لشکر آیا، چیمٹیوں کی ملکہ نے کہا اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں کے نیچے نہ رون ڈالے۔
تو چیمٹیاں ملکہ کو کہنے لگیں، ادھر کہتی ہو نبی ہے، ادھر کہتی ہے نبی کے یار ہیں، پھر کہتی ہو ہمیں پاؤں کے نیچے روندیں گے، ہوں نبی کے یار اور ظلم کریں چیمٹیوں پر۔ چیمٹیاں کہہ رہی ہیں، چیمٹیاں، مفسرین نے لکھ، ہوں نبی کے یار ساتھی اور ظلم کرے چیمٹیوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ کہنے لگی مناظرے دا ٹائم نہیں، بحث دا ٹائم نہیں، وہ اتے چڑھ گئے نے، جاؤ جلدی چلی جاؤ، جب وہ تمہیں پاؤں کے نیچے روندیں گے نا تو انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی، جی پتہ بھی کوئی آمادن نہیں کریں گے۔ یہ تو چیمٹیوں کا بھی خیال تھا کہ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ چیمٹیوں پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ کہتے ہو کہ حضرت علی کے گھرانے پہ ظلم ہو گیا؟ سارے صحابہ، چلو یار چھوڑو، جتنے لوگ بیٹھے ہو سب باوضو ہو، تقریباً تمام کا منہ قبلے کی جانب۔ پوچھ لوں، اگر آج یہ واقعہ ہوتا، اگر میرے آقا کی بیٹی، اس کے ساتھ عدالت میں صاحب اقتدار لوگوں کے سامنے یہ زیادتی ہوتی، دروازہ گرایا جاتا، زخمی کیا جاتا، آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ شاباش شاباش، بولو ذرا، بولو۔ چپ کر کے بیٹھے رہتے اپنے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے جاتے یا نبی کی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے؟ نکلتے باہر یا نہ نکلتے؟ تختہ الٹ کے رکھ دیتے کہ نہ رکھ دیتے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کی وفات کے 3 مہینے بعد جو لوگ تھے انہاں دا ایمان تہاڈے نالوں ہی کمزور سی، سب کچھ ہوتا رہا اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اسے تو انسانی عقل بھی تسلیم ہو نہیں کرتی۔ میں یار بیان کچھ اور کرنا چاہتا تھا، میں دوسری طرف نکل کے، صحابہ پہ الزام لگے ہیں، صحابہ پہ چھینٹے اڑائے گئے ہیں، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو پھر صفائی پیش کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یا چپ کر کے بیٹھ جانا اپنے گھروں میں؟ وہی جو صفائی پیش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے، لوگ محبت میں اسے وکیل صحابہ۔ یہ قرآن میں نے کہاں سے شروع کیا جی؟ یہ قرآن کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت۔ اس کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قسمیں اٹھاؤ، اس کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریشمی غلافوں میں لپیٹو، اس کے نزول کا مقصد تھا رہنمائی کرنا، سیدھا راستہ دکھانا، یہ کرو اور یہ کام نہ کرو۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ رہنما کب بنے گا؟ یہ قرآن ہدایت کب بنے گا؟ جب ہم اسے سمجھ کے پڑھیں گے۔ ویسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ویسے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، میں انکار نہیں کرتا، ترجمہ نہ آتا ہو آپ پڑھیں ثواب ہے، لیکن کتاب ہدایت قرآن تب بنے گا جب اسے سمجھ کے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کی ہلکی پھلکی تفسیر سمجھیں گے، مفہوم سمجھیں گے۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ جب تک ہم اسے نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں بنے گا۔ یہی کوشش ہے ہماری جماعت کی، اشاعت التوحید و سنہ، یہی تگ و دو ہے ہماری جماعت کی، یہی جد و جہد ہے ہماری جماعت کی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، انہوں نے زندگیاں بتا دی
زندگیاں بتا دی اسی کوشش میں کہ لوگوں کے ذہن اور لوگوں کا رخ کس کی طرف موڑا جائے؟ قرآن کی طرف موڑا۔ قرآن پڑھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث نہ پڑھو، نہ، بالکل نہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ جب تک حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ بالکل، جو لوگ کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، غلط۔ جو لوگ امام بخاری کا تذکرہ توہین آمیز لہجے میں کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ امام بخاری جیسے محدث کا تذکرہ توہین آمیز لہجے میں کرتے ہو، منہ بنا بنا کے۔ بخاری میں 9,000 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 9,000 تقریباً 8,500 9,000۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی۔ ہر حدیث جو پہنچی اس سے پہلے غسل کیا، استخارہ کیا، پھر ہر حدیث لکھنے سے پہلے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر حدیث نقل کی۔ 18,000 نفل پڑھے بیت اللہ صرف بخاری کو مرتب کرنے کے، لکھی بھی بیت اللہ میں۔ ہے بھی محدثین کے امام، اتنا بڑا آدمی، آج ٹکے ٹکے کے آدمی منبر پہ بیٹھ کے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ مت آئیے ان کے جال میں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے آقا کے ارشادات کا سمجھنا، پڑھنا، ایمان لانا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ دلیل دے دیتا ہوں۔ پہلی وحی اتری کہاں؟ غار حرا میں پہلی وحی اتری۔ جبریل آیا، اقرا ما انا بقاری، اس نے بھینچا، اقرا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر بھینچا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے۔ جبریل کا آنا، اقرا کہنا، بھینچنا، پھر جبریل کا یہ آیت پڑھنا قرآن میں ہے؟ ہے قرآن میں؟ کہاں سے ملے گا؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت کوئی نہیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ بات تو تھوڑی سی جذباتی ہے لیکن آپ کو دل لگے گی۔ میں نے کہا میں نے رب کو نہیں دیکھا، نہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے، نہ میں نے یہ قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تو اس کو اللہ کی کتاب اس وقت مانا جب محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے، پھر میں نے مانا کہ یہ رب کی کتاب ہے۔ اگر آپ نہ بتاتے، ہمیں کوئی رب نے بتانا تھا کہ یہ میری کتاب ہے؟ مذاق اڑاتے ہو بخاری کا، اور مذاق اڑاتے رہتے ہو محدثین کا، اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے رہتے ہو۔ قرآن کے ساتھ ساتھ میرے آقا کی صحیح احادیث پہ ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہم اس کوشش میں لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف موڑا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ یہ ہمارے جو مدارس ہیں دینی، ان میں شعبان، رمضان اور شوال کے 15 دن، 2.5 مہینے کی سالانہ چھٹیاں ہو جاتی۔ پچھلے ہفتے وفاق کے امتحان ہو گئے، ہمارا مسجد بھی سنٹر تھا، اور ہمارے امتحان وفاق کے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے ہاں امتحان کیسے ہوتے ہیں؟ مڈل،
پھر 2 مہینوں کے بعد میٹرک، پھر FA، پھر BA، پھر MA، الگ الگ مہینوں میں۔ ہمارے ہاں 8 کلاسوں کا امتحان ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے 8 کلاسوں کے لڑکے پرچہ دیتی۔ پہلی کلاس کے ساتھ 7ویں کلاس کا بچہ بٹھا دیا گیا، اس کے ساتھ 6ٹھی کا، اس کے ساتھ 5ویں کا، اس کے ساتھ 4تھی کا، نقل شکل دا سوال ہی کو نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل شفاف امتحان ہوتے، کوئی کیس نہیں آتے۔ ان چھٹیوں میں شعبان اور رمضان 2 مہینوں میں ہماری جماعت کے اکثر علماء 50 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں۔ ہمارے اس جگہ پہ یہ کلاس لگے گی جی انشاءاللہ، ہر سال لگتی ہے، اس سال بھی لگے گی جی، اور اسے تقریباً 66 یا 67 سال ہو گئے اس کلاس کو جو ہمارے ہاں لگ رہی۔ میرے والد صاحب پڑھایا کرتے تھے، پھر حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ سن 1995 سے لے کے اب تک میں پڑھا رہا ہوں۔ میرے ساتھ دوسرے حدیث کے استاد ہیں مولانا عبد الکریم، وہ بھی ساتھ ہوتے، وہ پڑھاتے۔ تو یہ 50 دنوں کا کورس ہے جی۔ ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک، اور زور سے لے کے عصر تک، 3 گھنٹے پہلے ٹائم اور 3 گھنٹے بعد والے ٹائم، یہ اس کا ٹائمنگ ہے۔ روزانہ 6 گھنٹے یہ کلاس لگے گی انشاءاللہ۔ آگے رمضان میں دیکھیں گے کہ اگر ہم نے زور کے بعد والی کلاس ختم کرنی ہے، سب پہلے لے آنا ہے، تو وہ رمضان میں دیکھیں گے۔ شعبان میں ہم اسی طرح چلیں گے انشاءاللہ۔ طلبہ آئیں گے، علماء آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، پڑھیں گے، لیکن وہ جو کسی نے کہا تھا چراغ تلے اندھیرا، وہ بالکل مقولہ کسی نے بڑا ناپ تول کے بنایا۔ سرگودا کے لوگ اس تعلیم سے محروم رہے، بہت کم بچے، بہت کم نوجوان، بہت کم لوگ اس میں شریک ہوئے۔ نہیں، خواتین کے لیے بھی ہوگا انتظام، خواتین کے لیے انتظام ہوگا۔ آپ بچیاں بھیجیں، آپ کے گھر میں بچی فارغ ہے پڑھائی سے، اور گھر میں تعلیم سے فارغ ہوگی، یا پچھلے ٹائم کی جو کلاس ہے اس میں آ جائیں، ایک کلاس میں آ جائیں، تو بچیوں کے انتظام ہوگا۔ وہ باہر سے آئیں گی اور وہ سامنے جو مدرسہ ہے سڑک کے اوپر، وہاں چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ پرسوں بروز اتوار صبح 9 بجے اس کلاس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اتوار صبح 9 بجے اس کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ 20 رمضان المبارک تک یہ کلاس جائے گی۔ 19 یا 20 کو اس کلاس کا اختتام ہوگا۔ اللہ آغاز بھی بہتر کر دیں، اور اللہ انجام وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہتر کر دیں۔ جو لوگ بزرگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ تھوڑا سا نکلیں، ان کا شغل بھی ہو جائے گا، کچھ دل بھی لگ جائے گا۔ وہ دل اپنا قرآن کے ساتھ لگائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ جو نوجوان فارغ ہیں تعلیم سے، ان کے لیے ایک نادر موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی، دوسرے لوگ بھی وقت لیں، تاجر لوگ بھی وقت نکالیں، کچھ ایسا کر لیں بھئی اپنے ساتھی کو، یا دوسرا جو ساتھی ہے اس کی منت کریں کہ مجھے 1.5 مہینے کے لیے یار چھٹی چاہیے، یا 6 گھنٹے مجھے چھٹی دے دی جائے، تو باقی کا کام میں کروں گا، یہ 6 گھنٹے آپ کریں کام۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو شوق ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو کلاس لگے گی آپ اس میں شامل ہوں گے، اس کا اجر مرنے کے بعد اللہ کتنا دے گا یہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ ایک آیت کا پڑھنا کئی ہزار نفلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، ایک آیت کا سمجھ۔ یہاں تو آپ کتنی آیتیں روز پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، مفہوم سمجھیں۔ آئیں، میرے آقا کی ہر بات 101%
درست ہوتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا جو دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرو۔ میرا یقین ہے کہ وہ جو آنے والے طلبہ ہیں، آنے والے احباب ہیں، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جتنی دیر وہ دین سیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اس میں وہ مشغول ہوتے ہیں دین پڑھنے میں، کہ ان کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے، دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ دنیا کی ہر چیز کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ جو لوگ دین پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ مچھلی ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی، بڑا اجر ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم پڑھانے والے لوگ ہیں، جو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اگر میرے آقا نے کہا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر کسی بندے کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کل قیامت کے دن اسے شہیدوں میں کھڑا کرے۔ بڑے فضائل ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے کسی بچے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، پوتے دوتے کو، بیٹے کو تیار کریں۔ آپ خود تیار۔ پرسوں 9 بجے اس کلاس کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اور گھر کی خاتون کو، خاص کر جو محلے کے لوگ ہیں، ان کے لیے آسان ہے، ادھر سے نکلنا ہے، گلی سے سامنے آ جانا ہے۔ یہ سامنے والا جو سارا محلہ ہے ان کے لیے بھی آسان ہے۔ ان کے لیے تو 11 بجے ختم ہوگی کلاس تو وہ گھر بھی جا سکتے، محلے کے لوگ 2 بجے پھر آ جائیں گے، 3 گھنٹے گھر بھی رہ سکتے۔ تو آپ اس کی طرف توجہ دیں گے، اہل محلہ اس کی طرف توجہ دیں گے۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لینا چاہتا کہ وعدہ لینا گناہ ہوتا ہے۔ آپ وعدہ کر لیں گے پھر اس پر عمل نہیں کریں گے تو میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار۔ بس اتنی بات آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں کوشش ضرور کریں گے، اپنے تائیں کوشش ضرور کریں گے، ہمت لگائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، اس کلاس کی کامیابی کے لیے آپ محنت کریں گے۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو صرف توجہ دلاتا ہوں خیر کے کاموں کی طرف، خیر کے کام، کہ یہ کام ہے اس کے لیے رقم خرچ کر دو، صرف توجہ دلاتا ہوں۔ سامنے مدرسے میں جو ہمارا تہہ خانہ ہے دائیں جانب، اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کمی ہے دارالمطالعے کی، طلباء کا وہاں پڑھنا، تفسیر پڑھنا، حدیث پڑھنا، مطالعہ کرنا، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، وہ ہم کرنا چاہتے۔ پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا، ایک صاحب نے 10,000 روپے بھیجے اور ایک صاحب نے پورے سیمنٹ کا وعدہ کیا کہ جتنا سیمنٹ اس عمارت پہ لگے گا وہ میں دے دوں گا۔ اب بجری ہے، ریت ہے اور تقریباً 140 من سریہ ہے۔ تو آپ گیند آپ کے کورٹ میں، آپ اس پر سوچیں کہ ہم نے اس میں سے کتنے پیسے، کتنی رقم ہم نے یہاں پہنچانی ہے۔ میں اس طرح چندہ نہیں مانگتا کہ فلاں بندہ کھڑا ہو، فلاں بندہ کھڑا ہو جائے، میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے شرمندہ کرنا۔ تو صاحب ثروت حضرات حصہ لیں، ان کے لیے موقع ہے، ورنہ ہو جانا یہ چھوڑ دیں۔ یہ میرا بڑا پکا پختہ یقین ہے، خدا گواہ ہے، اگر ہم میں اخلاص ہے اور اگر ہم حرام نہیں کھاتے اور اگر چندے کی رقم میں ہم غبن نہیں کرتے، ایک ایک پیسے کے بارے میں ہم امین ہیں اور انشاءاللہ امین ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو کھلی اجازت ہے بندیالوی کے گریبان پہ ہاتھ رکھنے کی، کھلی اجازت ہے آپ کو۔ میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن اس معاملے میں بڑا صاف دل ہوں، نہیں میں نے کوئی اس رقم کو کبھی میں نے اپنی ذاتی غرض کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ چندہ مانگ کے بندہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اب بھی ٹیکسی پہ سفر کرتا ہوں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہو، بنانا چاہوں تو 2 دنوں میں بنا سکتا ہوں، لیکن مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ بڑی مشکل گھڑی ہے۔ تو اگر ہم امین ہیں اور یقیناً امین ہیں،
اس رقم کو صحیح خرچ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بن جانا ہے. تو آپ رہ جائیں گے تو مجھے افسوس ہوگا کہ میرے مقتدی رہ گئے نہیں. تو آپ اس میں حصہ لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 100 من سریہ دے دیں، چلو 1 من 2 من 5 من 10 من 20 من، ایک بجری کا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں ڈیمپر، وہ ایک ریت کا، 2 بجری کا چاہیے، 1 ریت کا چاہیے، جتنا حصہ آپ لے سکتے ہیں آپ اس میں حصہ لیں. میں پچھلے سارے ہفتے، پورا ہفتہ میں بیٹھ رہا ہوں، رات 2 بجے 3 بجے میں گھر پلٹا ہوں، اور اس رات تو میں صبح 6:30 بجے یہاں گھر آیا ہوں. میں گجرانوالہ کے علاقے میں تھا، رستے میں دھند تھی، موٹر وے بند تھی، پھر ہمیں نیچے سے آنا پڑ گیا. پھر بھلوال میں جو حالات تھے ٹریفک کے، جام ٹریفک، وہاں ٹائم لگ گیا، تو 6:30 بجے میں آیا. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو درس میں آج نہیں دوں گا جی. تو درس جو لوگ جاتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ آج درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم درس شروع کریں گے. صرف 3-4 جمعے رہ گئے ہیں، رمضان سے پہلے صرف 3-4 جمعے رہ گئے. ہو سکتا ہے میں یہ سلسلہ رمضان میں بھی جاری رکھوں، عصر کے بعد ہو سکتا ہے میں یہ سلسلہ جاری رکھوں، ہو سکتا ہے. تو یہ آنے والے سارے درس، شعبان کے 4 درس 3-4 اور رمضان کے جتنے درس ہوں گے جو عصر کے بعد دیں گے، یہ سارے درس ہم انشاءاللہ معاویہ مسجد میں دیں گے. تھوڑا سا معاویہ مسجد والوں کا بھی حق ہے، یہاں دیں گے جی. اور عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جامع مسجد بلاک نمبر 18 میں درس قرآن کا یہ سلسلہ حسب سابق جس طرح وہاں ہوتا ہے جاری کر دیں گے. اگلے جمعے سے یہاں شروع کریں گے اور پھر ہم عید کے بعد 18 بلاک میں یہ درس دیں گے. دیں جی اذان.